کہ 7 ستمبر 1974 کی تاریخ ختم نبوت کے عنوان سے اہم ترین دن اور تاریخ ہے، جس میں ہمارے ملک میں نیشنل اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غدار اور باغی ہیں۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے اور اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اس کائنات میں کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہ آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ یہ متفقہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اس عقیدے کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور قادیانیت ایک ناسور ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے ابتدا سے اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو بھی بطور سبق کے یہ یاد کرانے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھروں میں اس بات کو دہرانے کی ضرورت ہے، اور ہم کہا کرے، اپنے بچوں سے کہلوایا کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ جملہ جو میں دہرا رہا ہوں کہ کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ قادیانی فتنہ اور اس گروہ کا کوئی فرد آپ سے کبھی واسطہ پڑے، اللہ نہ کرے، تو پھر آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک آخری نبی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے۔ تو اس لیے میں نے یہ جملہ دہرایا کہ کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، پہلے کے نبی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور یاد رکھیے وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ وہ نیا نبی نہیں ہے، وہ ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارت دے کر گئے ہیں، اور وہی آیت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، جہاں دیگر آیات یا یہ آیت جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ختم نبوت پر دلیل ہے۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خوشخبری ہمارے نبی کے بارے میں جو پیش کر کے گئے ہیں، وہ بھی ہمارے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ فرمائے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک رسول کی خوشخبری سنا رہے۔ فرمائے میرے بعد ایک رسول آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دلیل ختم نبوت کی اس بنا پر اور اس لحاظ سے ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نہیں
کئی سارے نبیوں نے آنا ہوتا، کئی سارے رسولوں نے آنا ہوتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں برسول نہیں ہوتا بلکہ برسول ہوتا، اسی کہ رسول ایک نبی ایک رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرمائے میرے بعد ایک رسول آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا، اگر کسی اور نے آنا ہوتا تو فرماتے مبشرم برسول، میرے بعد اور بھی سارے رسول آئیں گے، بہت سارے آئیں گے، لیکن فرمایا نہیں، میرے بعد ایک آئے گا اور نام اس کا احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، لیکن نئے نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے تورات کو نازل فرمایا تھا۔ ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے نسخے آ گئے اور آپ وہ تورات کے نسخے ویسے اٹھا کر دیکھ رہے تھے، ویسے ہی پڑھ۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو آپ جلال میں آ گئے، اور اس قدر جلال میں آ گئے کہ روایات میں آتا ہے یوں محسوس ہو رہا تھا آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہ انار کے دانے آپ کے چہرہ مبارک پر نچوڑے گئے ہیں۔ جلال کی کیفیت ایسی تھی، جلال کی کیفیت ایسی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے رفیق خاص، آپ کے یار غار و مزار، خلیفہ بلا فصل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، حضرت عمر کو متنبہ کیا، فرمایا عمر دیکھ نہیں رہا اللہ کے رسول کا چہرہ؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ بھی سمجھ گئے اور فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اللہ کی ربوبیت پر ہم راضی ہیں، دین اسلام پر راضی ہیں، یہ ہمارا دین ہے، اللہ نے ہمارے لیے اس کو پسند فرمایا۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں، اسی پر ہم راضی ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جلال کی کیفیت تھی۔ آپ نے پھر فرمایا لو کان موسیٰ حیا، فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میری پیروی کر لیتے، فرمایا وہ بھی میری اتباع کر لیتے، اپنی شریعت اور تورات کے مطابق وہ کوئی کام نہیں کرتے، وہ بھی میری پیروی کر لیتے۔ تو اللہ کے رسول، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور عالمگیر ہے۔ سابقہ نبیوں کی بعثت کسی علاقے کی طرف، کسی مخصوص برادری کی طرف، کسی ایک شہر ایک قریہ کی طرف، لیکن ہمارے نبی چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اور آخری ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا محبوب اعلان کر دیجئے اے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک آنے والے ہر انسان کے لیے آپ نے پیغام دیا، لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے تم سب کا رسول بنایا ہے۔ آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کی نبوت بھی عالمگیر ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت محل ہے، اور اس محل میں ایک پتھر اور اینٹ کی جگہ خالی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور اس محل کو دیکھ رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت اور شاندار قسم کا محل ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایک بلاک اور اینٹ کی جگہ خالی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا
میں ہی وہ نبی ہوں کہ اس ایک بلاک اور این کی جگہ کو میں درست کر دوں گا، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا لو کان انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتا۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماحی ہے، شرک اور کفر کو مٹانے والا، میرا نام حاشر ہے، قیامت کے دن سب آپ کے قدموں میں جمع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا میرا نام عاقب ہے، میں آخر میں آنے والا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہ دو چار میں نے حدیثیں یا آیت کا حوالہ دیا ہے، ویسے اس عنوان پر آیات اور احادیث کی ایک تعداد ہے، بس اتنی بات ہم سمجھ لے کہ حضور پاک اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت ہم میں سے ہر ایک یاد کرے، ہم میں سے ہر ایک اس آیت کو یاد کرے جو ختم نبوت پر دلیل ہے۔ فرمایا محمد علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، آخری نبی، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کی بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال اور وصال بھی آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہو گیا تھا، اور صرف خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال آپ کے وصال کے بعد ہوا تھا۔ تو آپ کے اپنے بچے چھوٹے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، تو ابوت کی نفی فرمائے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرے سے آپ کے لڑکے ہی نہیں تھے، اس کی نفی نہیں ہے، ہاں بچپن میں انتقال فرما گئے تھے بچے، لیکن پھر کیا ہے، فرمایا اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے۔ آپ کی ذات سے متعلق ان 2 باتوں کا تصور دل و دماغ میں بٹھانا ہے، ایک رسالت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن امتیازی وصف، کیونکہ رسول اور بھی آئے، فرمایا رسول ہیں وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے، اس لیے اس آیت کو ہم ہر ایک یاد کرے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ہر چیز کے متعلق اللہ جانتا ہے، کس کو اپنا آخری نبی بنانا ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں، اس لیے محمد مصطفیٰ کو آخری نبی بنایا۔ تو قادیانیت ایک فتنہ ہے، مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یاد رکھیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی دعویٰ کرے گا وہ کافر اور مرتد تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ جیسے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس مدعی نبوت کو مانے گا وہ بھی اسی طرح بے ایمان ہو جائے گا، وہ بھی مرتد اور اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے اس فتنے کو بھی سمجھنا ہے، دیگر فتنوں سے بھی آگاہ رہنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس عنوان پر قربانیاں لگی ہے، محنت ہوئی ہے، اور ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ اگر اس تاریخ میں میں سلسلہ شروع کر دوں تو اس کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے۔ ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کی، جنہوں نے ہمارے نبی کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے خلاف لشکر ترتیب دے کے روانگی کا مرحلہ نہیں آیا تھا۔ تو پھر آپ کا وصال ہوا، اس کے خلاف لڑائی لڑنے والے اور اس فتنے کو کچلنے والے کا نام
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر یہ سلسلہ الحمدللہ ہر دور میں ختم نبوت کے تحفظ کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور اس عقیدے کو سمجھنے، اپنے بچوں کو سبقاً پڑھانے اور اس طرح تمام فتنوں سے ہوشیار رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔